تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں جن کے کرنے سے ہماری مغفرت ہوتی ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ہمیں اجر و انعام سے نوازا جاتا ہے۔ دن رات کی نمازیں ایسی ہیں جو فرض درجے کی ہیں، 5 نمازیں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہیں۔ نہ یہ دن کو معاف ہوتی ہیں، نہ رات کو معاف ہوتی ہیں، نہ جنگ میں، نہ جدل، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھائیں اچھی طرح۔ افطاری کی وجہ سے اگر آپ لوگ نماز ضائع کرتے ہیں تو آپ مجرم ہیں خدا کے، کہ افطاری کرنا سنت ہے جو ایک کھجور سے بھی ادا ہو جاتی ہے، اور نماز مغرب پڑھنا فرض عین ہے۔ افطار پارٹی کرنا ضروری نہیں تھی، نماز مغرب پڑھنا ضروری ہے، یہ فرض درجے کیجیے۔ تو ایسی بے شمار آپ لوگوں کی اور ہماری افطاریاں اور اس امت کی افطاریاں ہیں جس میں مغرب کوئی نہیں، یا افطار میں اتنا کیا کہ عشاء ختم ہو گئی، عشاء کو اٹھنے ہی نہیں ہو رہا، یا عشاء پڑھ کے بندہ کہتا ہے چلو تراویحاں کل پڑھ لیں گے، آج تراویحاں۔ تو ایک افطاری ہماری مغرب پر اثر انداز ہوئی، ہماری عشاء پر اثر انداز ہوئی، ہماری تراویح پر، رات کی عبادت پہ اثر انداز ہوئی۔ اے تراویحاں کیا کریں گی؟ ایسی افطاریوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ افطاری ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے، ایک گھونٹ لسی سے کام ختم، افطاری ہو گئی۔ تو پیٹ کا بندہ نہیں بننا چاہیے آدمی کو، پیٹ کا بندہ نہیں بننا چاہیے۔ تو 5 نمازیں فرض، پھر ان فرائض کے ساتھ اللہ نے سنتوں کو اٹیچ کیا، سنتیں ملائیں، تاکہ فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہو گئی، جو کمی رہ گئی، وہ ان سنتوں کی برکت سے ادا ہو۔ ہمارے اندر ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو سنت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے فرض پڑھ لو بہت ہے، سنت کوئی ضروری نہیں ہے گی، سنت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ایک طبقہ ہے، ایک سوچ ہے جو ہمیں سنت سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ 2 ہی باتیں ہیں، قرآن ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن مجید پہ عمل کرتا ہے اور سنت رسول کو چھوڑتا ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے گمراہ ہے۔ یہ میری بات نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، حضور فرماتے تھے میرے بعد دین عبداللہ بن مسعود سے لینا۔ یہ اتنے اتھینٹک صحابی ہیں۔ قد کتنا تھا؟ اتنا سا، 2.5 فٹ کے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، پتلی پتلی بچے کی طرح پنڈلیاں تھیں ان کی، صحابہ ان کی پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے، وہ دیکھتے تھے، ہنستے تھے، یہ ماڑا جا صحابی ہے، چھوٹا سا۔ ایک دن کسی پہاڑ پہ چڑھے تو ان کی پنڈلیاں نظر آ گئی تو صحابہ کی ہنسی نکل گئی۔ آپ نے فرمایا تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو؟ اس کا ایک پاؤں اگر ترازو میں رکھا جائے تو قیامت کے دن ترازو بھی جھک جائے گا، یہ اتنا وزنی صحابی ہے۔ کہا میرے بعد دین لینا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے لینا، چھوٹے سے قد کے صحابی تھے۔ تو ان کا کیا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول نے سنتیں جاری فرمائی ہیں اور فرمایا ہے جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ تو کبھی بھی یہ خیال دل میں نہیں لانا کہ فرض نماز کے ساتھ سنتیں ضروری نہیں، فرض نماز کے ساتھ سنتیں ضروری ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں سنت ہیں، 2 فرض ہیں، اور آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا لہما احب الی من الدنیا جمیعا۔ فجر کی 2 رکعت سنت مجھے ساری دنیا کے خزانے مل جانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ ساری دنیا کے ملنے سے اتنی خوشی نہیں، اتنی کامیابی نہیں جتنی فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کی مجھے خوشی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور فجر کی 2 سنتیں مختصر پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسرے میں قل هو اللہ احد، سب سے مختصر سنت اور سب سے قیمتی سنت۔ اور آپ نے فرمایا لو طردتکم الخیل، فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا اگرچہ تمہیں گھوڑے اپنے ٹاپوں میں روند ڈالیں، فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی، اتنی تاکید کی گئی ان کی۔ تو اہمیت ہے تو بتائی نا۔ اور آپ کہیں جی سننا خیر نے فرض ہی پڑھی چلو، تو گمراہ ٹولے کے پیچھے نہ جائیں، فیس بکیوں کے پیچھے آپ لوگوں نے نہیں جانا، ان سے دین نہیں سیکھنا، یوٹیوبروں سے آپ نے اپنا دین نہیں پوچھنا۔ چند اینکر آ جاتے ہیں وہ آپ کو دین سکھانا شروع کرتے ہیں، آپ لوگ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے تھے قیامت کے قریب لوگ علماء کو چھوڑ دیں گے
اور علماء مرنا شروع ہوں گے. ان کی علماء کی تعداد ویسے بھی بڑی تھوڑی ہے. اپنے ہم سیالکوٹ میں دیکھیں چند ہیں، بہت تھوڑے ہیں. علم اٹھ جائے گا، دین اٹھ جائے گا علماء کے مر جانے سے. پھر آپ نے فرمایا لوگ گمراہوں کو اپنا سردار بنائیں گے، انہی سے اپنا دین پوچھیں گے. وہ خود بھی گمراہ تھے، ان کو بھی گمراہی میں لے ڈوبیں گے. اس لیے علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں دین چاہتے ہیں اور اپنی اولادوں میں دین چاہتے ہیں تو پھر پلگ کے ساتھ لگنا پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ کی چارجنگ ختم ہو جائے گی. ظہر کی نماز آتی ہے، جب زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، زوال کا ٹائم ختم ہوتے ہی 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو زوال کی نماز بھی کہا جاتا ہے. 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو نمازوں میں کون سی نماز سب سے زیادہ پسندیدہ تھی؟ تو انہوں نے فرمایا جب زوال کا وقت ختم ہوتا حضور 4 رکعت نماز ادا فرماتے، اور یہ نماز آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھی. اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس نماز کو آپ بڑا شوق سے ادا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، یہ انبیاء اس نماز کی بڑی محافظت فرماتے تھے. انبیاء بھی اس وقت نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں آسمانوں کے دروازے کھولتا ہے اور اپنے بندے کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اس وقت درختوں کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر مخلوق اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے جب زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں زوال کا ٹائم رات کو بھی ہوتا ہے. زوال کا ٹائم صرف دن کو ہوتا ہے. زوال سورج پہ آتا ہے، چاند پہ کوئی زوال نہیں. زوال کا ٹائم صرف، اور زوال کے وقت میں عین زوال جب ہو، 10 منٹ کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. اس کی وجہ بتائی گئی کہ یہ وہ وقت ہے جس میں سورج کے پجاری جو سورج کو دیوتا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. شیطان سورج کو سجدہ کرتا ہے اور شیطان کے پجاری اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو کہا گیا اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ قضا پڑھی جائے گی، نہ کوئی نفل پڑھ، کچھ بھی نہیں. سجدے سے بھی گریز کرو کہ اس وقت سجدہ بھی ہم نہیں کریں گے، یہ زوال کا وقت ایسا ہے. چڑھتا ہوا سورج ہو اس وقت بھی ہر نماز پڑھنا جائز نہیں. ممنوع اوقات ہیں، اوقات ممنوع ہیں. ایک مکروہ اوقات ہیں، ایک ممنوع اوقات ہے. دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے. ممنوع اوقات جس میں نماز منع کی گئی ہے، صرف نماز، قرآن کی تلاوت منع نہیں ہے، اس میں صرف نماز منع کی گئی. چڑھتا ہوا سورج ہو 10 منٹ اس کا ٹائم ہے. زوال کا وقت ہو 10 منٹ اس کا ٹائم ہے. غروب کا وقت ہو 20 منٹ اس کا ٹائم ہے. یہ 40 منٹوں میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے. عصر کی فرض نماز ادا کی، اس کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ اوقات ہیں. پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرے اور ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے. سنتیں ضروری ہیں نا پھر کہ نہیں ضروری؟ ضروری ہیں. 4 سنتیں ظہر سے پہلے پڑھو، 4 رکعت نماز بعد میں پڑھو، 2 سنت و 2 نفل. حرمہ اللہ علی النار، اللہ دوزخ پہ حرام کر دے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو جو فیس بک کی ملا ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ نہیں کرنا، وہ تمہیں دوزخ کا راستہ دکھاتے ہیں، حضور تمہیں جنت کا راستہ بتاتے ہیں. اسی طرح پھر جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأ من صلی قبل العصر 4، اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے.
ہم عصر سے پہلے 4 رکعت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر موقع ہے کہ یہ چھڑ دے، ایسا کوئی فائدہ نہیں، پڑھ لو تے ثواب، نہ پڑھو تے گناہ کوئی نہیں۔ حضور نے بھی ایسا کیا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، لیکن پڑھنے کی ترغیب دے دی کہ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو کہ تمہارے شامل حال ہو تو پھر اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ رحمت کرے اس شخص پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے۔ کیا کریں گے نا آپ لوگ؟ فیس بکیوں کے پیچھے نہیں پڑنا۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیس بک نے گمراہی میں ڈالا ہوا ہے، اور اس پر چند لوگ آ کر اجارہ داری قائم کرتے ہیں اور دین سکھانا شروع کرتے ہیں، اور ان کی اپنی زندگیوں میں کوئی دین نہیں ہے، وہ آپ کو لوگوں کو دین سے منحرف کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز آ جاتی ہے، مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کر لیے، 6 رکعت فرض ادا کیے، اس کے بعد 6 رکعت پڑھی، یہ 6 رکعت 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ مغرب کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، دعا مانگی، لوگ نکل گئے، 2 اور پڑھ لو، کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ لوگوں کو؟ 4 تو آلریڈی پڑھ ہی لیتے ہیں لوگ، 2 سنت 2 نفل، 2 نفل اور پڑھ لو، 12 رکعت، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا 6 رکعت مغرب کے بعد پڑھنے کا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور صرف جلد بازی کی وجہ سے ہم اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز کا ٹائم آتا ہے، عشاء کے بعد جو شخص 4 رکعت پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر 4 رکعت اس نے ادا کی، 2 سنت 2 نفل، اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا قعید لی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے، او میرے مالک۔ اور لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، 82-84 سال کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر کا ثواب۔ تو حضور فرماتے تھے جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعت ادا کرے لیلۃ القدر کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے کہا جو شخص فجر کی نماز ادا کرے اور اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، سورج طلوع ہو گیا، ممنوع وقت ختم ہو گیا، اشراق کا ٹائم شروع ہوا، یہ شخص اٹھتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے کانت لہو کاجر حجۃ و عمرہ، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ 3 دفعہ کہا تامہ تامہ تامہ، مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرہ، 2 رکعت پہ مکمل حج عمرے کا ثواب۔ ہم کتنے ایسے ہیں کہ ہم یہ وقت گنوا دیتے ہیں۔